اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام علامات زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کے بارے میں ہے۔ اسلام میں ظہور امام مہدی اور نزول مسیح موعود کا عقیدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں آخری زمانہ کے لیے ایک موعود، مصلح اور امام آخر الزمان کی پیشگوئی اور وعدہ موجود ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں اسلام کے ناشئت ثانیہ اور اسلام کے عالمگیر عددی غلبہ کو امام آخر الزمان کی بعثت سے مقدر کر دیا گیا ہے، اور حدیث میں امام مہدی و مسیح موعود کو ماننے اور ان کی جماعت میں شامل ہو کر دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے محنت کرنے کی بہت تاکید بیان ہوئی ہے۔ اس لیے امام آخر الزمان کو ماننا ہر انسان کا ایک اہم فریضہ ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ایمان کا ایک بنیادی اور ضروری وصف یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 4 میں متقین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مامور من اللہ کی شناخت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایسے رنگ میں رہنمائی کی جاتی ہے کہ ایمان کا یہ بنیادی اور ضروری وصف قائم رہے، یعنی مامور من اللہ کی شناخت آسان بھی ہو جائے اور لوگوں کا امتحان بھی ہو جائے۔ مامور من اللہ کی شناخت کے لیے ایسے رنگ میں رہنمائی نہیں کی جاتی کہ گویا ظاہری رنگ میں مامور من اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، کیونکہ اس طرح ایمان لانا یا نہ لانا برابر ٹھہرتا ہے۔ ایسا طریق تو ایک ممتحن کا طلباء کو امتحانی پرچہ بتا دینے کے مترادف ہے۔ جو امور کلی طور پر ظاہر ہوتے ہیں ان پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا جاتا، مثلا سورج، چاند، ستارے اور ہزاروں اشیاء جو ظاہر ہیں ان کے ظاہری وجود پر ایمان لانا موجب ثواب نہیں ہے۔ ایمانیات یعنی روحانی صداقتوں کے بیک وقت پوشیدہ اور ظاہر ہونے میں ہی ان کا حسن اور اعزاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں امام مہدی و مسیح موعود کی صداقت کی شناخت کی طرف بھی ایسے ہی رنگ میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اس اصول کے تحت تمام مامورین و مرسلین کی صداقت کو جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مذہب والے نے کسی ایک نبی کو بھی بعد غور و فکر اور دلائل سے مانا ہو تو اس کے لیے کسی بھی صداقت کو پانا مشکل نہیں ہوتا، مگر کوئی ایسا شخص جس کی کسی صداقت کے بارے میں اپنی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے، اس کے لیے امام آخر الزمان کی صداقت کو جاننا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ شخص جس کی کسی صداقت کے بارے میں اپنی ذاتی تحقیق نہیں ہے تو اس کا ایمان رسمی و اسمی ہے، گو وہ تمام نبیوں پر ایمان لانے کا دعوے دار ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید اور حدیث میں امام مہدی اور مسیح موعود کے زمانہ کی علامات اس طرح بیان ہوئی ہیں جس طرح ایک زنجیر میں ایک تسلسل ہوتا ہے۔ ایک ہی زمانہ میں مختلف علامات ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی ہیں۔ مثلا مسلمانوں کی مذہبی، اخلاقی، علمی اور عملی حالت، دنیا کی مالی، سیاسی، تمدنی، جسمانی حالت اور نسلی تناسب، آسمانی کروں کی کیفیت، زمینی تغیرات وغیرہ وغیرہ۔ ان علامات کا خاصہ یہ ہے کہ یہ سب علامات اپنی ارتقائی مراحل میں سے گزرتی ہوئی اس آخری زمانے میں یکجائی طور پر ظاہر ہو کر امام مہدی و مسیح موعود کی صداقت کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ بعض لوگ ان علامات کے مقاصد کو بھی غلط ملت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامات قیامت ہیں، حالانکہ علامات قیامت اور ہیں اور علامات قرب قیامت اور ہیں۔ اگر ان علامات کو علامات قیامت قرار دے دیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامات قرب قیامت یعنی زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کی علامات کیا ہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے
کہ قرآن مجید ایک ظلم عارف کتاب ہے۔ کسی بھی آیت کا سیاق و سباق اس آیت کے معنی و مفہوم کو متعین کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ان مطالب میں باہم دیگر تضاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام مطالب ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس مذکورہ حقیقت اور ہدایت کی روشنی میں واقعات قیامت اور آثار قیامت یعنی علامات زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے بعض علامات کا ظہور قرب قیامت کے زمانہ میں بھی ہوگا اور قیامت کو بھی ہوگا۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں قیامت کا لفظ وسیع معانی کے لیے بولا گیا ہے۔ قیامت کا ایک معنی قیامت کبریٰ کا ہے۔ کسی نبی کی بعثت اور نبی کی جماعت کی کامیابی اور فتح کو بھی قیامت کہا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کی ناکامی کو بھی قیامت کہا گیا ہے۔ قیامت کا ایک معنی کسی قوم کی ترقی کرنے کا بھی ہے، ایک معنی کسی قوم کے تنزل کا بھی ہے، ایک معنی کسی فرد کی موت کا بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر دکھاتے ہوئے بیان فرمایا کہ میرا اور قیامت کا زمانہ اس طرح ساتھ ملا ہوا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ پھر علامات زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔ ان علامات کو بھی اپنے ارتقائی سفر میں سے گزرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو سوئے اور صبح ان تمام علامات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ حدیث کی کتاب مشکات میں ایک روایت اس طرح ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الآیات بعد المئتین، یعنی امام مہدی و مسیح موعود کے زمانہ ظہور کی نشانیاں 12ویں صدی کے گزرنے پر ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ بزرگان سلف نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ المئتین کا الف لام اس عہد کے لیے ہے جو 1000 کے 200 سال بعد کا ہے، یعنی 1200 کے بعد کا۔ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے حاشیہ پر بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کے کلام میں محکمات بھی ہوتے ہیں اور متشابہات بھی ہوتے ہیں۔ علامات زمانہ امام مہدی و مسیح موعود بھی کئی ایک انواع پر مشتمل ہیں۔ کئی ایک علامات موٹے طور پر زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کی نشاندہی کر رہی ہیں، کئی ایک علامات اہل علم کی رہنمائی کر رہی ہیں اور کئی ایک علامات عوام الناس کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کئی ایک کتب میں ان علامات کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں مذکورہ علامات کی روشنی میں اپنی کتاب دعوت الامیر میں قدر تفصیل سے ایک مضمون پیش کیا ہے۔ خاکسار علامات زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کے بیان کا آغاز قرآن مجید سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ القیامہ کی آیت 9 اور 10 میں بیان فرماتا ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور چاند کو گرہن لگے گا اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ ان آیات میں آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے ایک عظیم و شان نشان چاند اور سورج گرہن کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بیان فرمودہ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کتاب سنن دارقطنی جلد نمبر 1 باب صلاۃ الکسوف والخسوف میں اس گرہن کی تفسیر موجود ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِمَحْدِثِینَ آیَتَینِ لَمْ تَکُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْکَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ
لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ۔ ترجمہ یہ کہ ہمارے مہدی کی صداقت کے دو نشان ہیں، اور جب سے آسمان اور زمین بنی ہے صداقت کے یہ دونوں نشان کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ رمضان میں چاند کو چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات کو، اور سورج کو سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیانے دن کو گرہن لگے گا۔ اس حدیث کی پیشگوئی کے مطابق یہ گرہن 1894 میں زمین کے مشرقی کرہ کے لیے لگا۔ چاند گرہن کی مقررہ تاریخوں 13، 14 اور 15 میں سے پہلی یعنی 13 تاریخ کو ماہ رمضان میں چاند گرہن ہوا، اور سورج گرہن کی مقررہ تاریخوں 27، 28 اور 29 میں سے دوسری یعنی 28 تاریخ کو ماہ رمضان میں سورج کو گرہن لگا، اور اگلے سال یعنی 1895 میں زمین کے مغربی کرہ کے لیے انہی مقررہ تاریخوں میں چاند اور سورج گرہن ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، جس زمانے میں چاند اور سورج گرہن کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ الہام الہی کی بنیاد پر امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا تھا۔ اس وقت عیسائی پادری اسلام اور بانی اسلام پر تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے کہ یہ ایک مسلمان نام نہاد علماء اسلام سے مرتد ہو کر اسلام اور بانی اسلام کے خلاف گندی اور غلیظ کتابیں لکھ رہے تھے۔ ان مرتدین میں سے بعض نام نہاد علماء قرآن مجید پر کئی قسم کے لغو اعتراضات کر رہے تھے، اور وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر خاص طور پر معترض تھے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ان حالات میں عیسائی پادریوں اور اسلام سے مرتد ہونے والے نام نہاد معترض علماء کے قرآن مجید پر اعتراضات کے رد میں عربی زبان میں کتاب نور الحق لکھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب عربی زبان میں لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مرتدین از اسلام نئے عیسائی پادری اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں کہ وہ عالم ہیں اور عربی زبان جانتے ہیں تو اس کی کتاب نور الحق کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آئیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس کتاب نور الحق میں نئے عیسائی پادریوں کے نام بھی لکھ دیے جن کو آپ دعوت مقابلہ دے رہے تھے۔ ان ایام میں پادریوں کی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیوں کی وجہ سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت میں بہت کرب و کلک اور شدید اضطراب تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان اندوہناک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے لیے جو ایک لمبی دعا کی، اس کو بھی کتاب نور الحق کے حصہ اول کے آخر میں لکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، آج ہماری اسی طرح تائید و نصرت فرما جس طرح تو نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر کے دن تائید و نصرت فرمائی تھی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس دعا میں سے چند ایک فقرے بیان کیے جا رہے ہیں۔ عربی عبارت سے اردو ترجمہ: اے خدا، تو آسمان سے میرے لیے نصرت نازل فرما اور مصیبت کے وقت اپنے بندے کی مدد کے لیے آ۔ تو میری ایسی نصرت فرما جیسی تو نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر کے دن فرمائی، اور اے اللہ ہماری حفاظت فرما، تو سب حفاظت کرنے والوں سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو رب الرحیم ہے۔ اے اللہ تو نے اپنی ذات کے لیے اپنے بندوں پر رحمت کرنا فرض کر رکھا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی اس رحمت سے حصہ دے۔ اے اللہ اپنی نصرت دکھا۔ اے اللہ ہم پر رحم کر اور شفقت کے ساتھ ہم پر توجہ فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی اس مذکورہ دعا پر ایک ماہ ہی گزرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی، اور قرآن مجید کی صورت القیامہ اور حدیث دار قطنی کے مطابق ماہ رمضان میں چاند اور سورج گرہن کی مقررہ تاریخوں میں یہ گرہن لگا، اور آپ علیہ السلام کی صداقت کا یہ ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوا۔ چاند اور سورج گرہن کے واقعہ کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب نور الحق کا حصہ دوم لکھا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب نور الحق کے حصہ دوم میں چاند اور سورج گرہن کے واقعہ کو قرآن مجید اور حدیث کی پیشگوئی کے تحت قدر تفصیل کے ساتھ پیش فرمایا۔ سامعین و ناظرین کرام، علامات زمانہ ماہ مہدی و مسیح موعود کا مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔